والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حدیث نمبر 6، وعن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ایک ایسے آدمی سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا، وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، یہ کہ غسل کرے عورت آدمی کے بچے ہوئے پانی سے، او یا الرجل آدمی غسل کرے بفضل بچے ہوئے سے المرأتی عورت کے، ولیغترفا اور وہ دونوں چلو بھریں پانی لیں، جمیعا اکٹھا، وہ دونوں اکٹھا پانی لیں۔ اس کو نکالا ابو داود نے اور نسائی نے، و اسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے منع کیا۔ ہاں یہ ہے کہ تم اکٹھے غسل کر لو، لیکن ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کرنا، اکٹھے غسل کر لو۔ اس سے مراد ہے میاں بیوی، صرف میاں بیوی، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی محرم رشتہ بھی ہو تو اکٹھے غسل نہیں ہو سکتا، اس سے میاں بیوی مراد ہے، اکٹھے غسل کر لو۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کی علماء نے بہت ساری توجیحات لکھی ہیں، لیکن ان توجیحات میں جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ سب سے بہتر اور اچھی توجیح یہ ہے کہ یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احتیاط دیا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے عورت غسل کر کے آتی ہے، جو باقی بالٹی میں پانی بچا ہوتا ہے، یہ ان زمانوں کی بات ہے کہ جب پانی ٹوٹیوں والا نظام نہیں تھا، کھولا تو جلدی سے نیا پانی بھر لیا۔ تو مرد اگر نہانے کے لیے جاتا تو اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے، پتہ نہیں اس سے پانی کی چھینٹیں نہ پڑ گئی ہوں، پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسوسوں کے ایک دروازے کو بند کرنے کے لیے یوں فرمایا۔ اور اسی طرح اگر مرد غسل کرے تو پیچھے عورت نہانے کے لیے آئے تو اس کے دل میں آئے گا پتہ نہیں اس نے کس طرح غسل کیا ہے، پانی کی چھینٹیں نہ اس میں پڑ گئی ہوں۔ تو آپ نے ایک وسوسوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ باقی اگر کسی پر یہ دروازہ نہیں کھلا ہوا اور اس کو فہم ہے تو اس میں اگر وہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل بھی کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جیسا کہ آگے والی حدیث میں آ رہا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کیا جائے اور اکٹھے غسل کر لیں، اکٹھا پانی لیں۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین میں سے بعض کے ساتھ اکٹھے غسل کر لیا کرتے تھے۔ یہ بات بطور تعلیم کے لیے، امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ان کو بتا دی گئی اس مقدار تک۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے پوری طرح، ایک دوسرے کے جو ہے نا سطر کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ایسے لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ظاہر ہے جب غسل اکٹھا ہوگا تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو چھپی رہتی ہے؟ تو یہ محض لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، اسلام کے ساتھ، اسلامی کسی حکم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے والی حدیث، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا، اخرجہ مسلم۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے۔ اب پیچھے والی حدیث میں آیا کہ کوئی دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، یہاں پر واضح آ گیا کہ آپ نے ان کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا، بلکہ حدیث کے لفظ آگے والی حدیث جب آپ پڑھیں گے تو مزید اس میں صراحت ہے، ولی اصحاب السنن، اصحاب سنن، اصحاب سنن سے مراد یہاں پر ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ ہیں۔ اصحاب سنن کے لیے روایت ہے، اغتسل غسل کیا بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بعض نے، فی جفنتن ایک ٹب میں،
فجاء پس آئے النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغتسل منہا تاکہ آپ اس سے غسل کریں. فقالت پس اس نے کہا لہو آپ کے لیے انی کنت جنبا اللہ کے رسول میں جنبی تھی. یعنی اس نے آپ کو روکنا چاہا کہ اس بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کریں کیونکہ میں جنبی تھی تو میں غسل کر چکی ہوں اس پانی سے. فقال پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یجنب بے شک جو پانی ہے یہ جنبی نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ پانی جنبی نہیں ہوتا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم جنبی تھی نا پانی تو جنبی نہیں تھا. گویا کہ پانی کسی کے بھی غسل کرنے سے نجس نہیں ہوتا پانی پاک ہی رہتا ہے. تو اس آیت حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ آئی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں. پیچھے والی جو حدیث تھی اس کا تعلق تھا احتیاط اور افضلیت سے اولویت سے اور یہ جو حدیث مبارک ہے اس کا تعلق جواز کے ساتھ ہے جائز ہے. اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ مائع مستعمل جو ہوتا ہے نا استعمال کیا ہوا پانی وہ پاک ہوتا ہے. استعمال کیا ہوا پانی وہ پاک ہوتا ہے. بعض لوگوں کا احناف کا یہ مذہب ہے کہ مائع مستعمل پاک نہیں ہوتا. مائع مستعمل یعنی جو پانی ایک دفعہ استعمال ہو گیا وہ اس کو کہتے ہیں یہ پاک نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر وہ پاک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ طاہر ہے مطہر نہیں ہے یعنی پاک ہے پاک کرتا نہیں ہے. تو ہمارے نزدیک اور حدیث کی روشنی میں ان کا یہ موقف باطل ہے. ہمارے نزدیک مائع مستعمل طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. اب دیکھیں ام المؤمنین نے غسل کیا پانی کے ساتھ اور پانی باقی بچا کچھ. ظاہر ہے ان کا جو غسل ہوتا تھا وہ ہاتھ کے ساتھ ہوتا تھا چلوؤں کے ساتھ وہ پانی لیتے تھے. ہماری طرح ڈونگے تو نہیں چلتے تھے وہاں پر چلوؤں کے ساتھ پانی لیا جاتا ہے. جس طرح پیچھے والی حدیث میں ولیغترفا وہ چلو بنے چلو سے پانی لے کر جسم پر ڈالتے تھے. تو گویا کہ اس سے جسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی نجس نہیں ہوا پانی جنبی نہیں ہوا. تو یہ مائع مستعمل کی طہارت اور پاکیزگی کی بھی یہاں سے دلیل مل گئی. اور یہ بات بھی اس حدیث مبارکہ سے سمجھ آتی ہے کہ دین کے معاملات کے اندر بات کھل کے کر لینا. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا لفظ استعمال کرنے سے بہت ہچکچاتے ہیں جنابت اور اس طرح. تو جہاں تک ادب کے دائرے میں رہ کر ان چیزوں کو صراحت سے اگر ان کا نام لے لیا جائے تو اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے. اور یہاں سے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ پانی پاک ہی رہتا ہے جب تک اس میں کوئی نجس چیز نہ گر جائے. نجس چیز جب تک اس میں نہ گر جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو پاک ہی سمجھا اور اس میں جب تک کوئی اوصاف نہیں بدلا تھا آپ نے اس کو پاک ہی سمجھا. اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جنابت کی حالت میں بدن جو ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہو جاتا بدن پاک ہی رہتا ہے. ان المؤمن لا ینجس جس طرح آتا ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھاگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ فرمایا کہ اس طرح میں جنبی تھا. تو میں آپ نے فرمایا ان المؤمن لا ینجس مومن نجس نہیں ہوتا مومن پاک ہوتا ہے. تو جب ایسی کیفیت بھی ہو عورت کی تو اگرچہ اس پر تو اہل علم کا اتفاق ہے کہ جو کیفیت جو مادے وغیرہ عورت سے خارج ہوتے ہیں مخصوص جگہوں سے وہ نجس ہیں بالاتفاق. البتہ مرد کا سے جو لیکوڈ وغیرہ چیزیں نکلتی ہیں اس کے بارے میں اہل علم کے دو موقف ہیں. کچھ اس کو پاک کہتے ہیں اور کچھ اس کو نجس کہتے ہیں. لیکن عورت کے اس مادہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ نجس ہے. لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ باوجود کہ اس جگہ سے کوئی چیز بھی نکلی ہے جو نجس ہے لیکن بدن اس کا پاک ہی ہے بدن نجس نہیں ہوا. اسی لیے تو آپ اس نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول میں آپ نے فرمایا کہ پانی جنبی نہیں ہوتا یعنی کہ تیرا ہاتھ اگر اس کے اندر گیا ہے تو تیرے ہاتھ سے ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جو پانی میں منتقل ہو جاتی. جس طرح آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا نا ان حیضتک لیست فی یدک کہ ناولینی الخمرۃ مجھے چٹائی پکڑاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں حیض میں ہوں. آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت باوجود جنابت کے باوجود حیض کے باوجود نفاس کے عورت پاک ہی ہوتی ہے
اس کے اوپر جو حکم لگایا جاتا ہے وہ ایک معنوی طور پر حکم ہوتا ہے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ سے سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔